اب مجھے پتا ہے آج کل بارش کا سیزن ہے اور بارش کے سیزن میں بڑے سارے کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں اور پتنگے بھی نکلتے ہیں جن کی تھوڑی سی زندگی ہوتی ہے لیکن پھڑپھڑاتے بہت ہیں. اور وہ جو پتنگے ہوتے ہیں ان کا اصل میں کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پھڑپھڑا کے اپنے ہونے کا ثبوت دینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بڑی تھوڑی دیر کے لیے بیچارے ہوتے ہیں، زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوتے. تو اس لیے برسات کا موسم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام چیزیں بھی آپ کے سامنے چل رہی ہیں. تو آج ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے جواب میں مجھے لگا کہ مجھے خود ہی بات کرنی چاہیے. اس لیے میں، حالانکہ آج اتوار کا دن تھا اور ذرا تھوڑا سا کم گہما گہمی کا دن تھا، لیکن وہ پریس کانفرنس کیونکہ آج برسات کا موسم ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور یہ جو پتنگے اور حشرات ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ نکلتے ہیں اس موسم میں، تو ان کے کلا کما کے لیے میں نے سوچا کہ میں آؤں. اچھا، میرے بنیادی طور پر میرے 2 چیلنجز ہیں میری اپنی ذات کے لیے. سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو پاکستان کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ پاکستان تحریک انصاف کو فالو کرتے ہیں، اور ہمارے لیڈران میں بھی زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں، اسد عمر صاحب ہیں، ان کی فیملی عزیز و اقارب ہیں سارے. لیکن مسئلہ یہ کہ عمران خان کے جو مخالف ہیں وہ بے شرم چٹے ان پڑھ ہیں اور پرلے درجے کے بے شرم ہیں. اب میرا کام ہے ان کو جواب دینا. ان کو جواب دوں گا ان کے لیول پہ جا کے تو انہیں سمجھ آئے گی، ورنہ آئے گی نہیں. جب ان کو جواب دینے کے لیے ان کے لیول پہ جاتا ہوں تو میری پارٹی کے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں گل صاحب آپ امریکہ میں پروفیسر تھے، آپ کیا باتیں کرتے ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں. مجھے کئی دفعہ اسد صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، آپ پڑھی لکھی بات کیا کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے کے یہ حشرات آپ کے سامنے ہیں جو برسات میں نکلنے والے ہیں، آج آپ نے دیکھا، میں ہے تھوڑی معیوب بات لیکن جو بات ہے وہ آپ کو بتانی چاہیے. میں آج آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، کروائی کس نے، کیسے ہوئی، کیوں پھیپھڑوں کے اندر زیادہ سانس بھرا جا رہا تھا، اس غبارے میں جس میں جگہ کم تھی اس میں ہوا زیادہ کیوں بھری جا رہی تھی. تو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اس پریس کانفرنس کے 3 نقطے تھے، اگر آپ سامنے رکھ لیں، ٹوٹل 3 نقطے. پہلا نقطہ تھا اس پریس کانفرنس میں جو ہم نے چند دن پہلے ایک سٹوری بریک ہوتے ہوئے ARY پہ دیکھی، جس کے ثبوت بھی دیکھے، اسٹریٹجک میڈیا سیل. پہلا نقطہ اس کا تھا اور وہ تھا عمران خان صاحب کو فوج مخالف ثابت کرنا. یہ ہم نے آج سے 1 ہفتہ پہلے بتا دیا تھا کہ نیا اب دھنیا بیچنے کی کوشش کی جانی ہے. یہ پہلا مدعا تھا اس کا. اسی مدعے کے اندر شامل تھی آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کی وکالت کرنا، ان کے سپوکس پرسن بننا، ان کے دبا کے بوٹ پالش کرنے کی کوشش کرنا. وہ جو دونوں حضرات تھے آپ نے وہ بھی دیکھا. یہ تھا پہلا مدعا. دوسرا مدعا اس کے اندر تھا عمران خان صاحب کی ذاتیات کے اوپر کیچڑ اچھالنا، عمران خان صاحب کی اہلیہ سابقہ خاتون اول محترمہ بشرا بیگم صاحبہ، ان کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرنا، ان کو کسی طریقے سے فائنینشیل کرپشن کا اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کرنا. اور تیسرا حصہ تھا ایک کل جو جعلی آڈیو ٹیپ لے کے آئے، تیسرا حصہ وہ تھا. تو یہ 3 حصے تھے، تو تینوں پہ ایک ایک کر کے بات کروں گا. سب سے پہلے تو پہلے حصے پہ بات کر لوں. تو میں پہلے حصے پہ، کیونکہ ہم بار بار بتاتے آئے ہیں کہ ہم نون لیگ نہیں ہیں، ہم نون لیگ کی طرح لندن میں بیٹھ کے اپنے آرمی چیف جنرل باجوہ کو گالیاں نہیں دیتے، ہم اس وقت کے DG ISI جنرل فیض کو گالیاں نہیں دیتے، ہم نون لیگ کی طرح ڈان لیگز نہیں کرتے، ہم پیپلز پارٹی کی طرح آپ کو یاد ہے میمو گیٹ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ ہمارے لیڈر کو یہ بات پتہ ہے، اور کل انہوں نے اپنی، پیچھے خاموشی رکھیے گا جی، کل انہوں نے اپنی تقریر میں بھی یہ کہا کہ پاکستان کو ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہے. یہ کل عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا. یہ وجہ ہے کہ ہم کسی صورت کبھی بھی اپنی آرمی پر تنقید نہیں کرتے. لیکن مجھے آج تھوڑی سی شرمندگی ہوئی
وہ یہ ہوئی کہ ہماری بہادر افواج جو ہیں، جن کا ایک بہترین سپوکس پرسن ہے جنرل بابر افتخار، اب کیا ان کی جو سپوکس پرسن ہیں وہ اس طریقے کے سیاسی جوکر ہوں گے؟ مطلب ان کی جو سپوکس پرسن کرنے کی ذمہ داری ہے وہ یہ سیاسی جوکر لیں گے؟ تو یہ بنیادی طور پر یہ ساری حرکت کر کے یہ آج زبان سے بوٹ پالش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور پوری حرکت کر کے کوشش یہ تھی کہ کسی صورت یہ دکھایا جائے کہ عمران خان فوج کے مخالف ہے، ہم فوج کے بہت قریب ہیں۔ تو یہ کیس میں اپنی بہادر افواج پہ چھوڑتا ہوں کہ کیا واقعی انہیں قبول ہے اس طرح کے گندے پرگندے چور گھٹیا صفت لوگوں سے اپنی ترجمانی کروانا؟ میرا نہیں خیال کہ ان کا یہ دلی خواہش ہوگی، لیکن ان کی اور ان کے اسٹریٹجک میڈیا سیل کی یہ دلی خواہش ہے، اور پتہ کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اور کون ہے جو جنرل باجوہ کو کنٹروورشل کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے تو نام نہیں لیا ان کا، آج یہ بار بار ویڈیوز دکھا رہے تھے، ان کی باتیں کر رہے تھے، تو یہ اپنے ہی آرمی چیف کو یہ جان بوجھ کر جنرل باجوہ صاحب کو یہ کنٹروورشل کرنے کے لیے کہ ہماری طرف سے کوئی ان پہ بات آئے، یہ جان بوجھ کر گندے گھٹیا سیاسی لوگ ان کے سپوکس پرسن بننے کی جعلی کوشش کر رہے ہیں۔